ایران کے بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے پہلے ان کا لقب جو تھا وہ کسرا ہوا کرتا تھا، جس طرح مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا نام، ان کا جو لقب تھا بادشاہ کا وہ فرعون ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بار بادشاہ کا جو ایران کا بادشاہ تھا کسرا، وہ ایک مرتبہ کسی اپنے فوجیوں سے، اپنے لشکر سے جب نکلا شکار کے لیے تو وہ جنگل میں ان سے بچھڑ گیا، اور یوں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ جب جدا ہوا اپنی رعایا، اپنے فوجیوں سے، اپنے لشکر سے، تو ان کو ڈھونڈتا ہوا وہ ایک باغ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے پانی مانگا، صدا لگائی، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو اتنے میں ایک بچی دروازے پر آئی، بادشاہ سے پوچھا تو بادشاہ نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، وہ بھاگ کر گئی اور جام لے آئی، ایک پیالے کے اندر وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب لائی، بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے پیا، وہ بڑا لذیذ تھا، بڑا میٹھا تھا، بڑا اچھا تھا، ذائقے دار بھی تھا۔ تو بادشاہ کو لگا کہ ایک اور بھی ہونا چاہیے۔ اس نے بچی کو جب وہ دیا تو اس سے پوچھ لیا کہ یہ کیسا رس ہے، یہ کیسا نوش جو اس نے کیا، اس نے پوچھا یہ کیسا رس ہے، یہ کس چیز کا شیرہ ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ ہمارے اس باغ میں نا بہت اعلیٰ قسم کے گنے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم نچوڑ کر اس کا رس نکالتے ہیں، یہ اسی کا جوس ہے، یہ اسی کا رس ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک اور پلا دو مجھے۔ وہ بچی جب لینے کے لیے گئی تو اس کے پیچھے کسرا کی، اس بادشاہ کی، ایران کی طبیعت خراب ہو گئی، نیت خراب ہوئی، اور اس نے سوچا کہ میں اسے یہ باغ چھین لیتا ہوں ان سے، اور اس کے بدلے میں ان کو کوئی اور باغ دے دوں گا۔ جب وہ بچی واپس پلٹی تو روتی ہوئی واپس پلٹی، اور اس نے آ کر بتایا کہ لگتا ہے کہ ہمارے جو بادشاہ ہے اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اب کی بار جب میں شیرہ نکالنے کے لیے، رس نکالنے کے لیے گنے کو میں نے توڑا ہے، بڑا زور لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود گنے سے رس نہیں نچوڑ سکی، جبکہ پہلے بآسانی نکل جاتا تھا۔ تو بادشاہ نے یہ سنا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نیت تو واقعی میں نے خراب کی ہوئی ہے۔ بیٹی سے کہا کہ، بچی سے کہا کہ جاؤ اب دوبارہ کوشش کرو، ہو سکتا ہے بن جائے، اور اتنے میں اس نے نیت کر لی کہ میں یہ باغ ان سے نہیں لوں گا، میں ان سے ظلماً نہیں چھینوں گا یہ باغ۔ جب بچی اب کی بار گئی تو اس نے گنا توڑا اور آرام سے رس نکال لیا اس کا، اور رس نچوڑ کر بادشاہ کو پیش کر دیا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، آسانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بادشاہوں کے واقعات ہیں، اور آج کل کے حکمران طبقہ ہمارے ہاں سامنے ہے۔ یاد رکھیے جب ظلم چلتا ہے پھر معیشت خود بخود تباہ ہو جاتی ہے، جب جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، نیتیں خراب ہوتی ہیں، اپنے پیٹ اور بینک بیلنس بھرنے کا چکر بڑھتا ہے تو پھر ملک معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک صورت حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔